الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج واقعہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم یادگار قربانی کا جو دن 10 ذی الحجہ کے دن واقع پذیر ہوا، اسی منظر کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ صافات میں فرماتا ہے کہ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم۔ یہ قرآن مجید کی فرقان حمید سورہ صافات کی آیت ہے۔ 99 سے لے کر 109 آیتیں ہیں جو قربانی کے عظیم واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب 80 یا 90 سال کے جب ہو چکے تو اس وقت آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو بارگاہ رب العزت میں آپ نے دعا کی کہ پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے نیک صالح بیٹا آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری کا بھی عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری بشارت بھی دی گئی، بغلام حلیم، ایک خوبصورت بیٹا بھی ہوگا اور صالح بھی ہوگا اور غلام بھی ہوگا۔ یعنی کہ غلام کا جو لفظ اس آیت میں فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر 10 سال سے متجاوز بھی ہوگی، یعنی کہ بالغ یعنی کہ بلوغیت کے قریب تر ہوگی ان کی عمر، یعنی کہ 13 یا 14 سال تک کی ان کی عمر ہوگی۔ پھر وہ غلام بھی غلامین ہوں گے، پھر حلیم بھی ہوں گے، یعنی کہ حلیم کے جو معنی ہے بردبار، یعنی کہ بڑے ہی نرم دل اور اطمینان اور سکون، جس کے معنی اس کے پہلو نکلتے ہیں حلیم۔ تو یہ صفت بھی بشارت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ آپ نے جب دعا کی تو نیک اولاد کے لیے تو اللہ نے بشارت بھی دی ہے بغلام، جو بلوغیت یعنی کہ بالغ ہوں گے، پھر اس کے ساتھ بھی وہ حلیم اور بردبار بھی ہوں گے، اطمینان اور سکون کے۔ تو اپنے کام میں اطمینان اور سکون کریں گے، جلدی نہ کریں گے۔ ان کی صفت کو بیان کیا گیا، وہ بالغ بھی ہوں گے، 13 یا 14 سال کی جب آپ کی عمر تھی۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت دی گئی تو پھر اس کے بعد قرآن دوسری آیت میں اعلان فرماتا ہے، یہی آیت میں آگے چلا، فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلوغیت تک پہنچے، جب کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگے، کعبے کی دیواریں جب ہونے لگی، کعبے کی بنیاد جب گارا مٹی جب بنایا جانے لگا، دیواریں اونٹنے لگی، تو اس کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم کے ساتھ لیا۔ تو اسی منظر کو جب آپ نے جب دیکھا کہ یہی واقعہ امام محمد بن جریر طبری نے ایک سند کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے، تو جب وہ آپ کے ساتھ بالغ ہوئے، آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے، تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام فلسطین کے مقام میں رہا کرتے تھے، تو وہاں سے نکل کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لاتے تھے۔ تو کس طرح تشریف لاتے تھے کہ یہ کہا گیا کہ براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے ہیں، پھر دوپہر کو مکے پہنچ کر آرام کرتے تھے، اور شام کے وقت پھر مکے سے آپ پھر فلسطین کے ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ براق ایک سواری ہوتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کا ملک شام سے آنا، پھر مکے میں آنا،
پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ اسی درمیان میں جب آپ کو مینا کے مقام میں جب آرام فرما رہے تھے تو اسی وقت میں اسی درمیان میں آپ کو خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے کہ اس خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی چہتی چیز کو قربان کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 8 ذی الحجہ کو جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو یوم الترویہ یعنی کہ سوچ بچار کا دن تھا کہ آپ سمجھنے لگے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ تو آپ نے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اونٹ کو بھی ذبح کیا اور بکریوں کو بھی ذبح کیا، یہ بھی آتا ہے۔ پھر آپ نے 9 ذی الحجہ کو بھی پھر آپ نے اسی خواب کو دیکھا ہے۔ تو خواب دیکھنے کے بعد آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا، پکا عزم کر لیا کہ واقعی خدائے پروردگار عالم کی طرف سے یہ خواب ہے۔ تو اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر 10 ذی الحجہ کے دن پھر سے وہ خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ خواب آتا ہے کہ آپ اپنی چہیتی چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ تو آپ نے یہ پکا ارادہ کر لیا، پھر کہا کہ ولی کہ واقعی خدائے پروردگار عالم کی طرف سے یہ خواب ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ واقعی یہ ایک اہم واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک آزمائش اور ایک امتحان لیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، روشن آزمائش تھی یہ آپ کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں نہلاؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لے کر ایک ہاتھ میں رسی اور چھری لے کر جنگل کی ایک گھاٹی میں آپ تشریف لے گئے۔ تو اس گھاٹی اور جنگل میں لے جانے کے بعد یا مقام مینا میں یا مزدلفہ کے مقام پر آپ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے اپنے خواب میں 3 دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تم کو ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹا کہ بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس خواب کو اسماعیل علیہ السلام نے سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس بات پہ آپ کر گزریے، اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پورا منظر خواب کا اپنے بیٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیان کیا تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی جب ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کو سلام کہنا اور یہ میرا جو کرتا ہے، یہ قمیص ہے، انہیں لے جا کر دینا، اور یہ اس کرتے کو دیکھ کر وہ تسکین اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اپنی آنکھوں کو لگائیں گے اور ان کا دل اور کلیجہ بھی ٹھنڈا ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابا جان مجھے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیجیے اور اپنی آنکھ پر پٹھی باندھ دیجیے تاکہ آپ کے اس حکم، آپ کے اس کام میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، تاکہ مجھے دیکھ کر تو آپ جب چھری پھرائیں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس حکم میں جلدی کریں گے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس چھری کو بھی تیز کیا اور ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اسماعیل علیہ السلام کو، پھر ماتھے کے بل لٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اپنے اپنے فرزند ارجمند کے گردن پر جب چھری چلاتے ہیں تو چھری چلتی نہیں ہے، بڑی طاقت سے چھری چلاتے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اس منظر کو زمین و آسمان نے دیکھا ہے، فرشتوں نے بھی دیکھا ہے، اور فرشتے تڑپ اٹھے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے پر
گردن پر چھری چلا رہے ہیں، وہ بھی کس لیے؟ خدا کے حکم کے لیے، خدا کی محبت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پورے عزم کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے چھری چلایا ہے، تو اس کے بعد وہ گردن نہیں کرتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی اعلان فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی گئی ہے، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا ہے، سچا کر دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن یہی کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی آزمائش اور روشن آزمائش تھی۔ وَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے اسماعیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جنت سے منڈا لے جاؤ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تم ان کو ہٹا کر اس دمبے کو اس چھری کے نیچے رکھ دو۔ جب رکھ دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منڈے کو لایا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، اور دمبا ذبح ہوتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں، تو دیکھا ہے کہ دمبا ذبح ہے اور بازو سائڈ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہی منظر کو جب پیش کیا گیا تو قرآن یہی کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ ہم نے دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ قربانی کا عظیم واقعہ ہے، تمام دنیا، رہتی دنیا تک یہ پیغام دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس عظیم واقعہ کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے یاد میں انہوں نے اپنے بچے کو، فرزند کو ذبح کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اسی طرح سے اس واقعے کو، ہم کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور عظیم سے عظیم تر نعمتیں جو ہے اس پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔